ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے۔ ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ اگر کسی سے کچھ مانگنا ہے تو محبت مانگو۔ محبت مل جائے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ محبت کے بغیر ہر چیز ایسے ملتی ہے جیسے مرنے کے بعد کفن ملتا ہے۔ مگر میری مانو، محبت بھی نہ مانگو، کیونکہ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتے ہیں کہ دل آپ ہی آپ ان کی طرف کھینچتا جاتا ہے، اور پھر وہ اتنے عزیز ہو جاتے ہیں کہ کہیں بھی رہیں محبت میں کمی نہیں آتی، کیونکہ ان کی ہر بات دل پر نقش ہو چکی ہوتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی مت بنائے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو۔ ایک عمر بڑھنے کے بعد میں نے یہ جانا کہ عورت موم ہے یا پتھر، اس کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اسے موم یا پتھر کا خطاب دینے کا حق نہیں ہوتا۔ وہ خود چاہے تو محبوب کے اشاروں کی سمت مڑتی رہتی ہے، اور پتھر بننے کا فیصلہ کر لے تو کوئی شخص بھکاری بن کر بھی اس کی ایک نگاہ التفات نہیں پا سکتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کرے۔ پرانے دنوں کو یاد نہیں کرتے، نئے دنوں میں گن لگ جاتا ہے۔ سب کچھ کرو، برا بلا کہہ لو، گریبان پکڑ لو، مگر کبھی بھی دوراہے پہ لا کے کسی کا ساتھ مت چھوڑنا۔ مرد کا مزاج ایک ضدی بچے کی طرح ہوتا ہے۔ عورت اسے جھکا نہیں سکتی، صرف پیار سے منا سکتی ہے۔ زیادہ شوہر کانٹے دار باڑیں ہوتی ہیں، ان کے کانٹوں سے باہر آنے والے ڈرتے ہیں اور اندر والے گریز کرتے ہیں۔ ایسے شوہر صرف ملکیت اور حدیں مقرر کرتے ہیں، لیکن کچھ شوہر سایہ دار درخت ہوتے ہیں۔ جوں جوں باہر تمازت بڑھتی ہے، چھاؤں میں بیٹھنے والے تنے کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا عشق مجازی ہے، اور اپنی انا کو بہتوں کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی۔ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کے ساتھ محبت دکھا کر پھر مجبوری کا بہانہ بنا کر دھوکہ دے کر اسے چھوڑتا ہے، تو وہ کبھی نہ کبھی خود سے بھی زیادہ دوسروں سے استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ برا وقت ہمیشہ گزرتا جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، بس انسان کو اللہ نے آزمانا ہوتا ہے۔ مرد جسمانی تعلق کی وجہ سے بہت مجبور ہے، اس کی محبت اس کے جسم سے جاگتی ہے اور جسم سے ہی سو جاتی ہے۔ جب تک کسی مرد کا اپنی محبوبہ کے ساتھ جسمانی تعلق رہتا ہے، وہ اس کی محبت میں بہت زیادہ گم رہتا ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب بھی آپ کسی شخص پر مالی، جذباتی، ذہنی رفاقت جیسی چیزوں کے لیے دستے فکر ہوتے ہیں تو ایک اچھے رابطے میں ضرور پختگی آ جاتی ہے۔ مغرب میں خود انحصاری کے حصول یا آزادی کی طلب نے شادی جیسے مضبوط نظام کو
दरहम बरहम कर दिया है। अब जिन्स, रोजी, तफरी और रफाकत जाती मसला है। किसी एक कुएं से पानी पीने का अमल नहीं, और इतनी खुद मुख्तारी हासिल होने के बाद भी किसी एक शख्स से बंधे रहना, दस्ते फिक्र होना बड़ा वबाले जान बन जाता है। मिडिल क्लास लड़की को बदनामी का बड़ा डर होता है। ये इश्क नहीं करती, शोहर तलाश करती हैं। सच्ची मोहब्बत बिछड़ भी जाए तो इसे वापस आते, गलतियां भुलाते और एक दूसरे को गले लगाते देर नहीं लगती। इश्क में इनकार करना भी महबूब मुलाकात का कहे तो मुलाकात की जाए, झुकने का कहे तो झुक जाना, यहां तक के मरने का कहे तो मर जाना। जिसे अल्लाह का महबूब से मुलाकात का दिल किया था और अल्लाह ने वक्त रोक कर उन्हें अर्श पर बुला लिया, आसमानों की सैर कराई, अंबिया को उनका दीदार कराया और फिर तोहफा भी दिया तो तमाम उम्मत के सजदे। सुबह धुंध छाई हो तो भी आपको सूरज के होने का यकीन होता है। इस तरह जब मुश्किलात का कहर फैल जाए तो अल्लाह की रहमत का आफताब का यकीन रखें। चीखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बायस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। बाज़ औक़ात आपको खामोश होना पड़ता है क्योंकि आपके अल्फाज ये वाज़िया नहीं कर पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। जो चीज तुमसे ले ली गई है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसकी याद तुम्हारे ज़हन, दिलो दिमाग से मिटा दी जाएगी और अनकरीब अल्लाह तुम्हें वो चीज अता करेगा जिसकी तुम्हें तवक्को भी ना थी। हर चीज अल्लाह के हाथ में है, उसका भरोसा रखो, मुस्कुराते रहो, कभी भी बेसहारा नहीं रहोगे। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीब तरीन आवाज ज़मीर की होती है, लेकिन लोगों को कम ही सुनाई देती है। जब औरत मरती है कि उसका जनाजा मर्द उठाता है, उसको लहद में यही मर्द उतारता है, पैदाइश पर यही मर्द इसके कान में अजान देता है, बाप के रूप में सीने से लगाता है, भाई के रूप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और शोहर के रूप में मोहब्बत देता है।